سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص رہتے تھے، ایک جو جلد کی بیماری میں مبتلا تھا، اور دوسرا جو سر سے گنجا تھا، اور تیسرا جو اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں تھا۔ فرشتہ پہلے جلد والی بیماری میں مبتلا شخص کے پاس آیا اور اسے سوال کیا کہ تجھے کیا پسند ہے۔ اب وہ جلد کی بیماری میں مبتلا تھا تو ظاہری سی بات ہے اسے اس مرض سے شفا چاہیے تھی، تو فوراً کہنے لگا کہ مجھے خوبصورت جسم، اچھا رنگ جسم پر چاہیے، کیونکہ لوگ میری بیماری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے مجھے جلد کی بیماری سے شفا چاہیے۔ اب وہ فرشتہ جو کہ اللہ کے حکم سے بھیجا ہوا تھا، اس نے اس شخص کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کو شفا مل گئی، خوبصورت جسم اور خوبصورت رنگ مل گیا، جو حسین و جمیل بن گیا۔ اب فرشتے نے کہا کہ بتا تجھے جانوروں میں سے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اس آدمی کو ایک حاملہ اونٹنی دی اور کہا اس میں اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح اب فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آیا جو کہ سر سے گنجا تھا۔ فرشتے نے پوچھا بتا تجھے کیا چاہیے؟ گنجا کہنے لگا میرے سر پر بال نہیں، اس لیے سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے سر پر بال چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر کثرت سے بال ہو گئے۔ اب فرشتے نے پوچھا کہ بتا تجھے جانوروں میں سے کیا پسند ہے؟ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے گنجے کو ایک گائے دی اور کہا اللہ رب العزت تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب فرشتہ اسی طرح تیسرے شخص کے پاس آیا جو کہ نابینا تھا۔ فرشتے نے سوال کیا کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا میں نابینا ہوں، میری تو کل کائنات ان آنکھوں سے ہے، مجھے بینائی چاہیے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ اب فرشتے نے پوچھا بتا تجھے جانوروں میں سے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے جانوروں میں سے بکریاں بہت پسند ہیں۔ فرشتے نے ایک حاملہ بکری اس کو دی اور کہا کہ اللہ رب العزت تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب وقت گزرتا گیا، جو جلد کی بیماری میں مبتلا شخص تھا اس کے اونٹ اس قدر بڑھے کہ اس کی وادی اونٹوں سے بھر گئی، اور گنجے کے پاس گائیں اس طرح بڑھی کہ وادی گائیں سے بھر گئی، اور نابینا کی بکریاں اس قدر بڑھی کہ اس کی وادی بھی بکریوں سے بھر گئی۔ اب تینوں کے امتحان کا وقت آ گیا۔ اب فرشتہ پھر پہلے والی شکل و صورت میں آیا، پہلے جلد والی بیماری میں مبتلا شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے جس نے تجھے جلد جیسی مضی مرض سے شفا عطا فرمائی اور تجھے مال و زر عطا فرمایا، اس رب کے نام پر کچھ مجھے بھی دے دے۔ فرشتے نے اللہ کے نام پر مانگا، لیکن وہ شخص جو جلد کی بیماری میں کبھی مبتلا تھا اب اس کا دل بھی بیمار ہو چکا تھا۔ اب وہ کہنے لگا میرے ذمہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں، اس لیے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ لگتا ہے کہ میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے، کیا تم وہی شخص ہو جو ایک فقیر اور جلد کی بیماری میں مبتلا تھے اور اللہ رب العزت نے تمہیں شفا عطا فرمائی اور مال و دولت عطا فرمائی؟ وہ کہنے لگا کس خدا کی بات کرتے ہو؟ یہ مال میرا وراثتی مال ہے، ماں باپ کی طرف سے ملا ہے، میں جدی پشتی رئیس ہوں، اور تو کس بیماری کی بات کرتا ہے؟ میں تو پیدائشی حسین و جمیل ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا بھائی، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ رب العزت تجھے تیری پہلی والی حالت میں لٹا دے۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا
اور کہنے لگا، اے بندہ خدا، میں سائل ہوں، مجبور ہوں، اللہ رب العزت نے تجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، مجھے بھی اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ وہ کہنے لگا، جاؤ جاؤ، میرے ذمہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اب فرشتہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تجھے میں پہچانتا ہوں، تو وہی ہے نا جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا اور فقیر تھا۔ اللہ رب العزت نے تجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ اور کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو وراثتی طور پر مالدار ہوں، یہ سارا مال میرے باپ دادا کی جانب سے مجھے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اے بندہ خدا، اگر تو جھوٹا ہے تو پھر خدا تجھ کو تیری پہلے والی حالت میں لٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہنے لگا، سفر کے دوران میرا سارا سامان ختم ہو چکا ہے اور سوا اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں۔ میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دے کر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تمہیں بینائی دی، مجھے اس رب کے نام پر ایک بکری دے دو جس سے میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ میں واقعہ ہی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعہ ہی میں فقیر اور محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا فرمائی۔ تم جتنی چاہے بکریاں لے سکتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں دوستوں سے ناراض ہے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا، اللہ رب العزت نے ان کو ان کے جھوٹ کی وجہ سے دوبارہ بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ جھوٹ کی نحوست ہے، اور جس نے سچ بولا، اللہ رب العزت نے اس کو اور مال عطا فرمایا۔ یہ سچ کی برکت ہے۔ آج ہم سے برکت اٹھ گئی ہے، آج ہم سے برکت چھن گئی ہے، آج ہم برکت سے محروم ہو چکے ہیں۔